والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار نماز والا درود پاک تلاوت کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت محمد دیکھو کیا ہوا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باقی تمام مخلوقات پر رحمت فرمانے کا وسیلہ بنا کر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ازل سے یہ فیصلہ فرما چکے تھے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحمت فرمائیں گے، اور اس فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو کسی دوسری ذات سے متاثر نہیں ہوتی، اثر قبول نہیں کرتی، پابند نہیں ہوتی، اور جس کے فیصلوں سے تمام دنیا، تمام موجودات متاثر ہوتے ہیں اور اثر قبول کرتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ اپنی تمام صفات میں سے رحمت کی صفت کو غالب رکھیں گے۔ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ لیا ہے، اس نے اپنے ذمے میں یہ لے لیا ہے کہ میں مہربانی کروں گا، اور یہی مہربانی ہے، یہی رحمت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ مخلوقات اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ان کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کے مستحق بن سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل عدم میں، نہ ہونے میں رہ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ بس اس کا پیدا کرنا مخلوق کو اپنی رحمت کرنے کے لیے تھا، لیکن اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب کا ذریعہ مہیا کیا، جن ذرائع سے، جن واسطوں سے، جن وسیلوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنی مخلوق تک پہنچایا، ان تمام واسطوں اور وسیلوں میں سب سے پہلا واسطہ اور وسیلہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات پر رحمت پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے تو آپ کو بھیجنے کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم سب جہانوں پر رحمت فرمانا چاہتے تھے، چنانچہ آپ کو بھیجا۔ یہاں پر جو لفظ غور کرنے کے قابل ہے وہ عالمین کا لفظ ہے، سب جہانوں پر رحمت فرمانا چاہتے تھے، آپ کی امت پر نہیں، صرف آپ کے بعد آنے والے لوگوں پر نہیں، صرف آپ کے بعد آنے والے انسانوں پر نہیں، صرف کسی علاقے، کسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ سب جہانوں کے لیے، یعنی آپ سے پہلے، آپ کے بعد، آپ کے ما سوا جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو اوپر جتنی رحمت ہے وہ آپ کے واسطے اور وسیلے سے ہوگی، اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔
اور چونکہ ہم مہربانی کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ کو بھیجا ہے، اگر مہربانی نہ کرنی ہوتی تو آپ کو نہ بھیجتے، کسی اور کو بھیجتے۔ چنانچہ آپ کا وجود اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب عام نازل نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اپنے نبی کے دشمنوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ مخلوق ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ جب آپ کو وجود اقدس عطا ہو گیا، اب بعد میں آپ کی موجودگی میں باقی تمام مخلوقات پر اللہ کا عذاب عام نازل نہیں ہوگا۔ ایسا تو ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو کسی جگہ پر، کسی فرد پر، کسی قوم پر، ان کو سزا دیں، لیکن ایسا عذاب جیسا پچھلی قوموں پر آتا تھا کہ پوری قوم ختم ہو جائے، پوری امت ختم ہو جائے، ایسا عذاب اب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھیج دیا اور اپنے ذمے میں رحمت کو لے لیا۔ یہاں پر یہ بات بہت اہم طریقے سے سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا بنایا کہ آپ نے رحمت فرمائی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رتبے کی بلندی اور انتہائی بلندی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر اثر انداز ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنی قدرت لامتناہیہ سے محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ایسا تھا کہ مہربانی کرنی تھی، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ دو باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرنے والے ہیں، بلکہ آپ سے بڑھ کر اللہ کے سامنے کوئی بڑا بندہ ہوا نہیں۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے اور یہ عقیدے کی بنیاد ہے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا مطلب وہی ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے من وعن پابند تھے، جو فیصلہ ہوتا تھا آپ اس کو پوری قوت کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ لیکن دوسری بات بھی بالکل درست ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سب رحمتوں کا دروازہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نعمت عطا ہوئی کائنات کو، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عطا ہوئی۔ بندے بھی ہیں، اللہ اور بندے میں، خدا اور اس کی مخلوق میں کوئی ایک نقطہ نہیں ہوتا ملنے کا، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرح، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوئی ایسا نقطہ نہیں جس کے اندر ہم کہہ سکیں کہ یہاں پر مماثلت ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ زمین آسمان کا فرق بھی چھوٹا فرق ہے، کیونکہ یہ تو متناہی فرق ہے نا، زمین ایک جگہ پر ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنے بھی فاصلے کے بعد آسمان آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لامتناہی ہیں، ان تک تو کوئی فاصلہ نہیں۔ تو اللہ اور اس کے کسی بندے میں کوئی ایسا قرب نہیں کہ ہم کہیں کہ دونوں ایک ہو گئے۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی درست ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا و مولا ہیں، ہمارے شافع ہیں، انشاءاللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی قہار کی تجلی کے ساتھ، منتقم کی تجلی کے ساتھ، غضب اور قہر کی تجلی کے ساتھ ظاہر ہوں گے تو انبیاء بھی لرزیں گے اور کسی میں جرت نہ ہوگی کہ بات کر سکیں۔ لا یشفعون، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، الا لمن ارتضی، مگر جس کو اللہ پسند کرے گا کہ ہاں آپ شفاعت فرمائیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ مقام بھی ثابت ہے۔ دونوں باتیں مکمل اکٹھی ہوتی ہیں تو ہمارا دین بنتا ہے۔ کسی ایک بات کو ماننے سے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں گمراہی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص صرف حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عبدیت بیان کرے اور اللہ کے سامنے آپ کے عاجز بندہ ہونے کو بیان کرتا رہے اور اسی پر زور دے اور دوسری بات نہ کرے، تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، اللہ کی آپ سے محبت، آپ کی اللہ سے محبت، آپ کا مقام شفاعت، آپ کا مقام محمود، آپ کا اللہ کے ہاں خاص مقام، یہ بیان کرنا شروع کرے اور ان کے فضائل بیان کرے اور دوسری بات نہ کرے،
تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو محدود نہ کر دے، کہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں کمی کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ دونوں باتیں ملتی ہیں تو ہمارا دین بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ بھی اہم ہے، محمد الرسول اللہ یہ بھی اہم ہے، ایک ٹکڑے سے اکتفا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے ذریعے سے جو رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات تک پہنچائی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلی قسم کی رحمتیں وہ ہیں جن کو ہم تکوینی رحمت کہتے ہیں۔ تکوینی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو شریعت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ جو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایسے ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت کئی دفعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، انبیاء کی نبوت کو بھی اس بات سے مشروط کیا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ جتنے نبی اور رسول ہیں، سارے کے سارے نبی اور رسول اس وقت نبوت اور رسالت کے رتبے پر نافذ کیے گئے، فائز کیے گئے، مقرر کیے گئے جب انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ سارے کے سارے انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت ان کی اطاعت اور ان پر ایمان لانے سے مشروط کر دی۔ چنانچہ جیسے اللہ کی توحید نبیوں کے بتانے سے پتہ چلی، ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی سارے نبیوں کے بتانے سے پتہ چلی۔ چنانچہ جس طرح توحید الہی ضروری تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، ویسے ہی نبوت محمدی بھی ضروری تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ چنانچہ پوری کی پوری کائنات، اس کی مخلوقیت، اس کی وجہ تخلیق، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات کا تعارف تھا، ویسے ہی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کا تعارف بھی تھا۔ چنانچہ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے اندر رکھ دی تھیں، یعنی کائنات کی تخلیق کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ اور وسیلہ بنایا تھا۔ یہ تو ہے تکوینی نعمت۔ چنانچہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی طور پر پہنچتی ہیں، زمین آسمان ہیں، ہوائیں ہیں، سورج چاند ہے، موسم ہیں، نعمتیں ہیں، پھل میوے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس میں ذریعہ اور سبب بنے۔ ایک دوسری طرح کی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دین اور شریعت دے کر بھیجی، اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ابدی رضا متعلق کر دی۔ اب یہ جو دنیا ہے اپنی طول اور اپنی لمبائی اور اپنی طوالت کے باوجود متناہی ہے، ایک دن شروع ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے ختم ہونے کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ختم ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کی علامات بیان فرماتے تھے تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ ان ساری علامتوں کو ایک دن میں پورا کر دیں گے۔ چنانچہ قیامت کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ کل آ جائے یا آج آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اختتام کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، قرآن شریف میں ارشاد فرمایا قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے کے بقدر ہے، بلکہ اس سے بھی نزدیک، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اور اس سے بڑھ کر بزرگوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے غالباً، آپ نے فرمایا من نامت اعینہ قامت قیامتہ، جس کی آنکھیں بند ہو گئی اس کی قیامت تو آ گئی، اس کی قیامت تو آ گئی۔ چنانچہ یہ دنیا اپنی پوری بھرپور اور زرخیز اور اس ساری رونق اور زینت کے باوجود متناہی ہے۔ یہاں کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر و قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کچھ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اسلام نے حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا کہ میرے نافرمان ہے، میں یہ قیمتی چیز اس کو نہیں دوں گا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایسی نعمتیں دے رکھی، بس معلوم ہوا کہ اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ قیمت کا مقام اگلی دنیا ہے،
وہ چیز جس کی کوئی قدر ہے وہ بعد میں آنے والی ہے، اور وہ جو بعد میں آنے والی، وہ جو قدر والی اور جو قیمت والی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ۔ جو پیغام، جو دعوت، جو حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ان کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی رضا کو۔ گویا جو اصلی زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو اصل میں زندگی کہلانے کی مستحق ہے، یہاں کی زندگی کیا زندگی، اس کو کوئی زندگی کیسے زندگی کہے جو کہ کل ہے اور آج نہیں ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ وہ زندگی جو اعداد کے ختم ہو جانے کے بعد بھی پائیدار ہے، اصل میں تو وہ زندگی ہے، اور اسی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ۔ اور اس شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، قرآن مجید، غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی سے لے کر آخری وحی جو مختلف اقوال کے مطابق حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، یوم عرفہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دے دیا اور آپ نے اپنے مخاطبین کو، اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو خطاب کر کے کہا، اللہ کو گواہ کہہ کے بتاؤ، اللہم حل بلغت، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، بتاؤ کیا میرے ذمے جو چیز تھی وہ میں نے کر دی؟ کیا جو مجھے پیغام ملا تھا وہ میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک ادیت الامانہ، آپ نے امانت ادا کر دی اور آپ نے حق کو پورا کر دیا، اور آپ نے اللہ کے راستے میں ایسے کوشش کی جیسے کوشش کرنے کا حق تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم فاشہد، اے اللہ اب دیکھ لو، یہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی گواہ ہو جائیں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ وحی نازل فرمائی۔ آخری آیت کا ٹکڑا ہے، سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت جو دوسری قسم کی تھی اس کو تم پر مکمل کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تھی میرے پاس جو میں نے تمہیں دے دی۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے فیصلہ فرما لیا تھا وہ یہی تھا، اس سے اوپر کوئی فیصلہ اللہ کا نہیں بچا ہوا۔ آخری نعمت جو اللہ نے فیصلے میں رکھی ہوئی تھی وہ یہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، اور اس کی وضاحت کی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اب میں نے محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو تمہارے لیے قیامت تک کے لیے آخری طریقہ طور پر پسند کر لیا، بس اب یہی ہے جو مجھے پسند ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ مجھے پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے تو مدینہ طیبہ میں مقیم ایک یہودی نے کہا کہ جی یہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں یہ آیت اگر ہماری امت پر نازل ہوتی، یہودیوں پر، تو جس دن نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طریقے کے اوپر ایسی مہر لگا دی کہ یہی حتمی طریقہ ہے، اب ہم اس سے راضی ہیں، یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی، ہم اس کو عید کے طور پر ہی مناتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحج تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تھی اور پھر آپ نے بتایا تھا کہ یہ اب نازل ہوئی اور آپ نے لکھوائی تھی، ہم اس کو عید کے طور پر ہی مناتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریعی نعمت ہے، جو اگلی زندگی کی نعمت ہے، جو ہمیشہ کی نعمت ہے، اس کا نسخہ اس میں مکمل کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، مثلا مثال کے طور پر فرماتے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ، اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائیں۔ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کریں، اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ کوشش کریں، اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے سب سے بڑی قوت بنا کر عطا فرمایا۔ تو اب بحیثیت امت محمدی ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مدعی ہیں، اور الحمدللہ یہ محبت ہمیں حاصل ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی، ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ہم نے محنت نہیں کی،
ایک ایسی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی کیفیت ہے جس کو اپنے دل میں سجانے کے لیے ہم نے کوئی مجاہدہ، کوئی روزہ رکھنا، کوئی چلہ لگانا کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہم پر فضل فرمایا اور اپنے نبی کی محبت ہمیں عطا کر دی. تو اے امت محمدیہ، ہم سے قرآن کیا خطاب کرتا ہے اور قرآن مجید کا ہم سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کے بارے میں 2-3 باتیں کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وہ باتیں بہت اہم ہیں. وہ آیات خاص طور پر قابل توجہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہمارے لیے اہم ہے. ان میں سے ایک آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 ہے، میں نے خطبے میں تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن مجید پڑھے جانے کے قابل بنا کر بھیجا. انا انزلناہ قرآنا، قرآن کا لفظی مطلب ہے جس کو بار بار پڑھا جا سکے. ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان کے ہاں کام پورا ہو گیا، سمجھ میں آ گئی، بات ختم ہو گئی. مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے علماء فضلاء جن کی ساری زندگی کتابیں پڑھنے میں گزری ہوتی ہے، جب ان کے سامنے کوئی نئی کتاب آتی ہے وہ 2 دفعہ پلٹ کے دیکھتے ہیں، ہاں پتہ چل گیا کیا لکھا ہے اس نے. مثال کے طور پر کوئی استاد جب اس کے پاس اس کے طالب علموں کا لکھے ہوئے پرچے آتے ہیں وہ ایسے ایسے چیک کرتا جاتا ہے اور ٹک لگاتا جاتا ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں پڑھ بھی رہے ہو؟ کہتا ہاں پتہ چل گیا کیا لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن ایسی کتاب نہیں. ہم نے اس کو بنایا قرآن کا مطلب یہ کہ یہ بار بار پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں لا تنقضی عجائبہ، اس کے اندر سے انوکھی باتیں ختم نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی ہاں یہ تو پہلے دیکھ لیا تھا، ہر دفعہ پڑھتے ہوئے اچھا یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو پہلے نہیں دیکھا تھا. حالانکہ بار بار پڑھنے والے لوگوں کے لیے یہ بات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رمضان شریف میں 61 دفعہ قرآن مجید پڑھتے تھے. 1 دفعہ دن میں، 1 دفعہ رات میں، اور 1 قرآن پورے مہینے میں پڑھتے تھے تراویح کے اندر. وہ 61 دفعہ ختم کرنے والے جو ہیں وہ پوری رات ایک آیت پر غور کرتے رہتے کہ یار یہ تو پہلے نہیں دیکھا تھا کبھی، یہ تو کوئی نئی چیز ملی. لا تنقضی عجائبہ، قرآن بنایا ہم نے اس کو. قرآن کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس کو بار بار پڑھا جا سکے. اور پھر فرمایا عربین، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم نے اس کو عربی بنایا. بھائی ہم تو عرب نہیں ہیں، ہمیں تو عربی نہیں آتی. عربی دنیا کی ان زبانوں میں سے ہے، بلکہ شاید اپنے زمانے کی اپنی حیثیت کی واحد زبان ہے کہ اس کے معاصر، اس کے ساتھ بولی جانے والی، جب عربی کبھی بولی جاتی تھی اس کے ساتھ بولی جانے والی کوئی زبان اب بولی نہیں جاتی. اس کی مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد غازی نے عجیب مثال دی ہے. عجیب انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا مثال کے طور پر اگر شیکسپیئر زندہ ہو کر آ جائے 500 سال پہلے کا آدمی، اور وہ انگلستان کی کسی سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں سے راستہ پوچھے اپنے گاؤں کا، تو نہ اس کی بات کوئی سمجھے گا نہ وہ کسی کی بات سمجھے گا، کیونکہ اس کے زمانے کی زبان تبدیل ہو گئی. اب انگریز بھی وہ زبان نہیں بولتے. اس کی مثال ہم اپنی زمانے میں دیکھیں، اگر مرزا غالب آ کر ملتان میں کسی سے راستہ پوچھیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا بول رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلے گا کیا بول رہے ہیں. لیکن محمود احمد غازی نے عجیب مثال دی، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب عبد مناف زندہ ہو کر مکہ شریف آ کر آج بھی راستہ پوچھیں، لوگ ان کی بات سمجھیں گے اور ان کو سمجھا سکیں گے. یہ عربی کا معجزہ ہے. یہ ہے قرآن مجید کو عربی زبان بنانے کا مطلب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرامی زبان بولتے تھے. آپ کی زبان اس وقت دنیا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا 1600 لوگ بولنے والے، پوری دنیا کے اندر 1600 لوگ ایسے ہیں جو آرامی زبان سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آرامی نہیں سمجھتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ارشاد فرماتے تھے، آپ بھی آرامی بولتے تھے، آپ کے شاگرد بھی آرامی بولتے تھے. اس کو وہ آرامی میں ہی لکھتے ہوں گے ظاہر ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر آرامی زبان میں لکھی ہوئی انجیل کی ایک آیت بھی موجود نہیں ہے. جو انجیل کا سب سے پہلا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے 400 کچھ کا، ویٹیکن میں موجود ہے، نام بھی اس کا ویٹیکن نمبر کچھ کر کے ہے. وہ چند آیتیں ہیں، وہ یونانی زبان میں لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں میں آج بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس لکھی بھی موجود ہیں، لیکن محمد پاک علیہ السلام اس وقت کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے تھے دیکھو یہ عربی ہے، یہ معجزہ ہے. یہ معجزہ اس کا ہے کہ جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی آج بھی موجود ہے. کوئی آدمی ذرا سی محنت کر کے اس کو ویسے ہی سمجھ سکتا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں نے سمجھا تھا. اور اس کے بعد اگلی بات یہ ارشاد فرمائی لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری سمجھ میں اضافہ ہو. بس اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اصل میں سمجھنے کے لیے. اس سے ایک دو باتیں خاص طور پر توجہ دلا کے بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہے، یہ بات بالکل درست ہے.
اور کیا سمجھنے کے لیے اور کس کے سمجھنے کے لیے. ایک بات کیا سمجھنے کے لیے ہے, قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے علوم رکھے ہیں. مثال کے طور پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقائد بیان کیے ہیں, اللہ کیسے ہیں, محمد کون ہیں, نبی کیا ہوتے ہیں, رسول کیا ہوتے ہیں, کتابیں کیا ہوئی ہیں, قیامت کیا ہوگی, آخرت کیا ہوگی, جنت کیا ہوگی, جہنم کیا ہوگی. یہ ہمارے عقائد ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں. نماز پڑھنی چاہیے, زکوٰۃ دینی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, حج کرنا چاہیے, جہاد کرنا چاہیے, کیسے ہوگا, کس کے ساتھ ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ سارے احکام بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. مثال کے طور پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکیر کی ہے. تذکیر کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا. تذکیر کا مطلب ہوتا ہے بات کو دل میں ڈالنے کی کوشش کرنا, کسی کو قائل کرنا. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے, دیکھو ہمارے بندے ہیں, یہ ان آسمان اور زمینوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب یہ اتنا پیچیدہ کارخانہ یہ بے سبب تو نے نہیں بنایا ہوگا, اس کے پیچھے کوئی تیرا سبب ہوگا. اے اللہ ہم نے تیرے ایک بات کرنے والے کو سنا, ہم تیری طرف پکار رہا تھا, ہم نے اس کی بات سنی, ہم ایمان لے آئے, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یہ تذکیر ہے, دل میں بات ڈالنے کا طریقہ ہے. تو کون سی چیز سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے؟ سب سے بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے رکھی ہے, جو ہر کسی کے لیے ہے, وہ ہے تذکیر. یعنی قرآن مجید کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے, محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر اصل میں قدر اور قیمت والی چیز کیا ہے, اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو عقائد ہیں, جو احکام ہیں, جو قصص ہیں, وہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے. ان کے لیے متخصصین ہیں, ان کے لیے اسپیشلسٹ ہیں, جن کا کام یہ ہے کہ وہ حکم نکالنے کو دیکھیں, جو مثال کے طور پر اصول فقہ کو دیکھیں, جو جورسپروڈنس کو دیکھیں, جن کو پتا ہو کہ بھائی عبارت میں سے, ٹیکسٹ میں سے فتویٰ کیسے نکالا جاتا ہے, مسئلہ کیسے بنتا ہے. یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. مثال کے طور پر انگریزوں کا لکھا ہوا 1831 کا قانون ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر نافذ ہے, برٹش انڈیا ایکٹ, اس کو سمجھنے کے لیے LLB کرنا پڑتا تھا. پہلے ہر لڑکا جو کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ LLB کر لیتا تھا. وہ جسٹس صاحب آئے, ثاقب نثار صاحب, انہوں نے کہا اس طرح تو وکیل بہت زیادہ ہو گئے اور نکموں کی کثرت ہو گئی ہے, لہٰذا اب LLB کو 3 کے بجائے 5 سال کا کر دو. ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا, 5 سال لگائے پھر جا کے سمجھے. انگریزوں کا لکھا ہوا قانون, حکم بنانے کا طریقہ, حکم بنانے کا طریقہ سمجھنے کے لیے ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ, ایک درجہ علم کا اور سمجھ کا ہونا ضروری. یہ ہر کسی کے لیے نہیں. چنانچہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے آسان ہے, بس اب میں قرآن اٹھاؤں اور اس میں دیکھ کر جیسے میرا دل چاہے فتویٰ دے دوں, وہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی عبارت بشمول قرآن مجید کے ایسی نہیں ہوتی جس کو دیکھ کر ہر آدمی اس کی پورے مطالب کو, پورے مفاہیم کو سمجھ لے. کچھ لوگ زیادہ سمجھ والے, کچھ لوگ کم سمجھ والے ہمیشہ ہوتے ہیں. ایک بات یہ تھی. دوسری بات اور آخری بات آج کی گفتگو کی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سمجھنے کے لیے اس کو قرآن اور عربی بنایا ہے. سمجھنے کے لیے بنانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بغیر سمجھے پڑھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جناب قرآن مجید تو سمجھ کے پڑھنے کے لیے تھا, اور یہ سارے جو مولوی ہیں بچوں کو حفظ کرواتے جا رہے ہیں اور پڑھاتے جا رہے ہیں اور یاد کرواتے جا رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک, 2 مثالیں دے کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو آپ کے دل پر نازل فرمایا, اور یہ ایسا کلام ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے تو وہ اس کی ہیبت سے کرچی کرچی ہو جاتے. تو پہاڑوں پر اس کی ہیبت کیا سمجھ کر پڑتی, یا اس کے الفاظ کی, اس کی جو ذات ہے اس کی قوت ایسی تھی؟ ظاہر ہے کہ پہاڑوں کا دماغ تو نہیں ہوتا, پہاڑ سمجھنے والی مخلوق تو نہیں ہے, پہاڑ کوئی سوچ بچار کرنے والی مخلوق تو نہیں ہے. اس کی ذات کی ایسا وزن ہے, ایسی قوت اور ایسی عظمت ہے کہ پہاڑ اس کے بوجھ سے چرمرا جائیں. ایک مثال. دوسری مثال, قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر, سورہ احقاف میں, سورۃ جن میں, اور ایک اور مقام پر غالباً سورہ ہود میں اگر میں بھول نہیں رہا تو, 3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ الجن کا قصہ کیا ہے, نقل فرمایا ہے. مفسرین کے, محدثین کے بیان کے مطابق 3 دفعہ ایسا واقعہ ہوا یا 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا. بہرحال 2 دفعہ تو بالیقین ہوا, ایک دفعہ مکہ شریف میں, ایک دفعہ مدینہ شریف میں, کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی ایک جماعت گزری
آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کی عبادت میں تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے. ان جنات نے قرآن مجید سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی نئی چیز ہے اور بڑی عجیب ہے. اور قرآن شریف میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, موسیٰ کے زمانے سے لے کے اب تک ایسی کتاب ہم نے نہیں سنی تھی. لمبی عمر والے تھے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسی باتیں سنی تھیں اور اس کے بعد اب سن رہے ہیں ایسی باتیں پہلے نہیں سنی تھی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. 2 دفعہ واقع, ایک واقعے کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک جگہ پر بٹھا دیا اور فرمایا کہ یہاں سے آگے مت آئیو, میں تھوڑا آگے جاؤں گا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا آگے گئے, آپ نے نماز شروع کی, پھر کچھ لوگ کوئی ہیولے آپ کے پاس آئے گئے, وہ میں نے کچھ مجمع دیکھا لیکن میں پہچان نہیں سکا. ایک واقعہ یہ ہے, ایک واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے, پھر اسی واقعے کے بارے میں مختلف لوگوں نے کہا. لیکن جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر قرآن مجید سے مقصود اور قرآن مجید کا فائدہ صرف سمجھنے میں ہی منحصر ہوتا تو جنات کو کوئی فائدہ نہ ہوتا. اس لیے کہ جنات کے اندر کوئی مرزا غالب, کوئی شیکسپیئر, کوئی امرؤ القیس, کوئی طرفہ بن عبد, کوئی شعراء, کوئی ادبا تو نہیں ہوتے. جنات تو اس طرح کی مخلوق, اس طرح کی سمجھ بوجھ والی نہیں ہے جس طرح کے انسان ہیں. ان کی سمجھ بوجھ کا درجہ تو انسانوں کے مقابلے میں کم تر ہے. اس کے باوجود اگر ان کے لیے نفع بخش ہے, بس معلوم ہوا کہ پوری طرح نہ بھی سمجھا جائے تب بھی یہ منفعت سے خالی نہیں ہے, تب بھی اس کا کوئی فائدہ اور اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی وقعت اور اس کی کوئی عظمت اور اس کی کوئی قدر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے حضور اسلام نے بڑی دعاؤں میں سے ایک دعا مانگی ہے, یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے. یا اللہ تو قرآن مجید کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں کی بھی بہار بنا دے. وآخر دعوانا